شبہ کا مقام ہر ایک، آج آپ کو ایک نقطے کی بات ریکارڈ کروا دوں پھر وہ ذہن سے نکل جائے گی، ابھی بڑے سے بڑے دہریے سے آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ آپ کو ایک تحفہ ہے، رکھیں اس تحفے کو سنبھال کے، کبھی ایمان بچانے کے وقت میں کام آئے گا آپ کو. ہمارے استاد نے ہمیں دیا، ہم آپ کو دیتے ہیں. یاد رکھیں دعوت کے مقام کے اندر ایک مقام شبہ کا بھی ہوتا ہے، شبہ کا مقام، پوائنٹ آف ڈاؤٹ، یہ انگریزی کا یاد رکھیں، شبہ کا مقام. آدمی حق کے بارے میں آپ کو ایسا شبہ ڈال دیتا ہے کہ آپ کا بھی اپنا ایمان لرزنے لگتا ہے، اور اس وقت انسان کے اندر، موحد اور حق والے کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ایسا کچھ ہو جائے کہ جس سے بات نکھر جائے اور اس کا منہ بند ہو جائے اور یہ حق مان لے. رسول خدا بھی یہی بعض اوقات کہتے تھے کہ یہ ہو جائے، یہ مان جائیں. کفار نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا، قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو کہے فرشتہ ہمارے سامنے اتارے اور ہمارے سامنے آ کر بتائے. یہ کیا؟ فرشتہ جب بھی آتا ہے ہم تو دیکھتے نہیں ہیں، تو وہی سنتا ہے، ہم سب کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، تو کہتا ہے ابھی مجھ پہ حالت اختاری ہوئی کا مجھے وہی آئی ہے. ہم پہ کیوں نہیں آتی؟ وہ سامنے سب ظاہر ہوتا ہے، ایک دم سے شک سامنے آ جائے. دیکھیں اب یہیں پر ایک آدمی نمودار ہو جائے تو وہ آ کے کہے بھی محمد رسول اللہ سچ ہیں، ایسی کچھ ہو. تو اللہ نے صاف کہا پیغمبر ہم فرشتہ نہیں اتاریں گے، ہم فرشتہ نہیں اتاریں گے. فرشتہ آئے گا لیکن عذاب لے کر آئے گا، ایسے نہیں. پھر یہ بھی ختم کریں بات، فرشتہ ہی دیکھنا ہے تو ہم یہی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دائیں بائیں سونے کے پہاڑ ہوں، اور انہوں نے کہا اس طرح کا پیغمبر ہوتا ہے جس کے اپنے بھی گھر میں کوئی خادم نہیں، کھانا لانے دانے کر کے سودا صرف لانے کے لیے خود پھرتا ہے بازاروں میں. یہ سوال ہے قرآن میں کفار کا کہ یہ نبی ہوتا ہے جو بازاروں میں چلتے پھرتے یاکلون الطعام اور کھانا بھی کھاتے ہیں؟ ہاں، اللہ نے کہا ایسی کچھ نہیں ہوگا. اگر پیارے پیغمبر میں تجھے کہتا ہوں یہاں سے سیڑھی لگاؤں اور آسمان تک لے جاؤں، دروازہ کھلے تو چڑھ کر کتاب لے کر نیچے آئے، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ نقطہ لکھ لیں اپنے گھروں میں. اس پہ حق کی کیسی چیز ہے، انسان کا اضطراب یہ اس کی ضرورت ہے. واقعی اضطراب پیدا نہ ہو تو وہ بھی حق کی جانب نہیں ہے. اضطراب کا آنا فطری امر ہے، آپ کے اندر بے چینی پھیل جائے کہ کچھ ایسا کہہ دیں آج کاشف صاحب بات ختم ہو جائے. اللہ کہتا ہے ایسا تو نبیوں کے ساتھ نہیں کیا میں نے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کہا عذاب آئے گا. کچھ باتیں تم کو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والی ہوں گی. اللہ دیکھنا چاہتے ہو تو دکھا دیں گے قیامت کے دن، پھر مہلت نہیں ہوگی، پھر ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بھی بات ہے. مثال دوں، فرعون نے، اللہ نے کہا جب دیکھا اس نے ملائکہ کو تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے وہاں جملہ کہا، لفظ ایک ہی بات ختم کی. الان اب ایمان لایا، اب تو قصہ ایمان لانے کا ختم ہو گیا. اب تو لانے تو لگی ڈبکیاں، فرشتے سامنے دیکھ لیے نا موت کے آتے ہوئے، نزا کی کیفیت چڑھی، چلاک تھا، دیکھتے ہی کہہ گیا کیا لان. اس لیے غیر حق ماننے والے جب تک ایسی چیز نہ دیکھ لیں وہ اتنی دیر تک ڈیمانڈ کرتے ہیں، انسانوں کو ہلاتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، اس کو جل جانا چاہیے. وہ نہیں جلتا، وہ سلمان رشدی ہے، وہ وہاں کھانے کھاتا ہے، پروٹوکول ہوتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہے، اس کو بیماری بھی کوئی نہیں، یہ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ینگ اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے ان 60 ایئر اولڈ، لیکن لکنگ لائک اونلی جسٹ 32. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے اہل حق کو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ کام تو نبیوں کے ساتھ نہیں. اللہ نے کہا وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، قرآن یہ کہتا ہے پیغمبر تو دروغہ نہیں، بات سنا اور ہٹ جا پیچھے. نوٹس بورڈ پہ نوٹس لگ گیا، کالج کے سب لڑکوں کو جا کے خود دیکھنا پڑے گا کہ نوٹس بورڈ پر کون سا ٹرک آف ہوا ہے، ہاں کس کی ابھی فیس باقی رہتی ہے، ہاں
کون فیل ہوا ہے کون پاس ہوا ہے یہ تم کو نوٹس بورڈ پہ خدا نہیں بھیجے گا تمہارے گھر میں. خدا کا کلام زمین پر ہدایت آئی وہ نوٹس بورڈ کی طرح ہے, جا کر محنت کر کے خود تلاش کرو. کیا تمہیں ضرورت نہیں؟ کھاتے پیتے ہر چیز کی دنیا کی ضرورت تم ڈھونڈتے نہیں؟ حتیٰ کہ تم کو واش روم کی اگر حاجت ہو جائے بھرے بازار کے اندر تو تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یعنی قضائے حاجت جس کو انسان چھپاتا ہے اس کے لیے بھی وہ بڑے بازار میں تلاش کرتا ہے کہ یہاں قریبی واش روم کوئی ہے ہمیں بتائیں. تو تم نے کبھی روح کی حاجت ہی نہیں سمجھی کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک چیز ایسی رہ جاتی ہے جس میں اہل حق تڑپتے رہ جاتے ہیں. اللہ نے کہا نا, وہاں قرآن نے کیا کہا؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پہلے ہی بات شروع, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, پہلے ہی شروع میں بات کی. اس لیے لوگ پوچھتے ہیں یؤمنون بالغیب کیوں لایا اللہ پہلے؟ اللہ نے کہا جو بیان ہونا ہے, جو ہم نے معاشی نظام دینا ہے, جو ہم نے اس میں عدالتی نظام پیش کرنا ہے, جو چیزیں ہم دے رہے ہیں اور تمہیں ہم جو وعدے کریں گے ان میں جو نفع کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم جنت میں تم سے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, یہ بات تم کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ یؤمنون بالغیب ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے, یہ معاملہ نہیں اس دنیا کے اندر ہونا. یہ تو ہم نے کہا ہے تمہیں ہمارے کہے پہ یقین کرنا پڑے گا. اللہ حق, اللہ حق ہے. تہجد کی دعا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پڑھوں گا؟ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَجَنَّتُ حَقٌّ, سب اللہ نے حق, اللہ تو سچا, تیرا دین سچا, جنت سچی, دوزخ سچی, تجھ سے ملنا سچا. وہ تہجد کے وقت پڑھنے والی دعا ہے. اس وقت بندہ جب پڑھتا ہے نا تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. وہ سارا جو ایمان ہے نا اس کی دہرائی کی جاتی ہے, وہ منہ سے آپ کے نکلواتا ہے کہ یہ بھی حق, یہ بھی حق, یہ بھی حق. دیکھی حق تم نے؟ پھر اللہ نے کہا نہیں, تو ہم کو سچا اتنا جان لے, اتنا اعتقاد ہم پہ رکھ لے کہ یہ ہم نے کہہ دیا یہ حق ہے. اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ شبہ کا عنصر باقی رہتا ہے, یہ جاتا نہیں ہے, یہ ہلکا سا وہاں پہ موجود رہتا ہے. کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے. کر سب کچھ سکتا ہے. ابھی کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے کہنے پر اللہ نے پیغمبر کو بھی دکھائی یہ بات کہ حضور کی میں چاہت کو, ایک چاہت حضور کی میں پوری کروں, تاکہ پیغمبر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا ایسے, کیوں نہیں اللہ فرشتہ اتار دیتا جب وہ مانگ رہے ہیں. اللہ نے کہا پیغمبر کو بھی شبہ نہ رہے. اللہ نے کہا پیغمبر یہ بات ہے, کیا ڈیمانڈ کر رہے؟ یا اللہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے. اللہ نے کہا لے چل سب کو مینا کے اندر, شہر کی آبادی کو چھوڑ, چل میدان مینا کے اندر. ہم نے وہ پہاڑی دیکھی جہاں رسول خدا کھڑے تھے, تو وہاں لے گئے. یہ 14ویں کا چاند, پہلی کا نہیں بھائی, دوسری کا بھی نہیں, نہ 23 کا نہ 22 کا, پورا چاند گول بنا ہوا. پیغارے پیغمبر نے مینا پہ کھڑے ہو کر دکھایا, لو. یہ لوگ کہتے ہیں اشارہ اشارہ, کچھ نہیں ہوا. حضور نے کہا لو دیکھو پھر اللہ کی طرف سے, یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, الگ الگ ہو گیا. ایک پہاڑی کی اس جانب چلا گیا, ایک پہاڑی کی اس جانب چلا گیا. پیارے پیغمبر نے کہا ابو جہل آنکھ مل کر دیکھ لے, جو مانگا تھا وہ تجھے عنایت کیا جا رہا ہے, جو مانگا تھا وہ عنایت کیا جا رہا ہے. تیرے کہنے پہ اجرام فلکی جو کبھی حرکت میں نہ تھے, زمین میں ہم نے تبدیلی کر دی. تو صرف قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے, قدرت دیکھ میرے رب کی, یہ تو عاجز مخلوق ہیں اس کی. دیکھا ابو جہل نے, بتاؤں کیا نکلا اس کے منہ سے؟ انہوں نے کہا محمد اتنا بڑا جادوگر تو بن گیا ہے, پہلے تو زمین پر جادو چلتا تھا, اب آسمانوں پہ بھی چلنے لگا. او ہو. اللہ نے پیغمبر کے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا دیکھ محمد, یہ تجھ سے فرشتے کا کہتے ہیں, تجھ سے کہتے ہیں ایک سیڑھی لگ جائے, پہاڑوں کا کہتے ہیں. دیکھ اب تو بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھ, تیرا رب تیرے ساتھ ہے. اس لیے میں نے یہ بات یہاں پر بات شبہ کے, میں نے شبہات پڑھا تو میرے ذہن میں کلک کر گیا اس وقت. یہ ہمارے استاد ریکارڈ اس لیے کروا دی کہ کل آنے والے وقت میں یہ سب کے سامنے آ جائے. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا. اہل ایمان اپنے دل کو مضبوط رکھیں. بعض اوقات ہمارے اپنے ہی گھروں کے اندر اس قسم کا ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں, میرا باپ میری بات نہیں مان رہا, میں سچا ہوں میری بیوی نہیں مان رہی, میں سچا ہوں میرا بیٹا نہیں مان رہا, میں سچا ہوں میری ماں نہیں مانتی, میرے بہن نہیں مانتی, میرا بھائی نہیں مانتا, میرا یار نہیں مانتا جو میرے ساتھ چلتا پھرتا ہے, میں سچا ہوں. کہاں کمی رہ گئی؟
اللہ کہتا تیرا اضطراب برحق ہے، تو نے فطری اضطراب کا اظہار کیا ہے، یہ تیرا حق ہے، تو اتنا مضطرب ہو گیا، اتنے ایمان والا ہو گیا، یہی تو اضطراب چاہیے تھا، یہی تو بے چینی چاہیے تیرے قلب میں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے، ہم بھی ایمان اسی کا مانتے جو غیب پر لے کر آتا ہے، دکھائے ہوئے ایمان ہم نہیں مانتے۔